دوستو، ہم بستری کے 5 ایسے طریقے جن کو عورتیں بہت زیادہ پسند کرتی ہیں۔ ہر عورت کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان طریقوں سے ہی ہم بستری کی جائے۔ اور طریقہ نمبر 3، اختیار کرنے سے حمل بھی فوری طور پر ٹھہر جاتا ہے۔ اور ہم بستری میں کون سے طریقے حرام ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے ناظرین، اسلام نے ہمیں ازدواجی تعلقات کے بارے میں مکمل رہنمائی دی ہے اور ہمیں ہمیشہ فطرت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، لیکن بعض لوگ میڈیا یا غیر اخلاقی مواد سے متاثر ہو کر ایسے غیر شرعی اور غیر فطری طریقے اپناتے ہیں جو نہ صرف گناہ ہیں بلکہ نفسیاتی اور جسمانی نقصان کا بھی باعث بنتے ہیں۔ بیوی سے ہم بستری کرنے کا اسلامک طریقہ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اکثر دوست سوال کرتے ہیں کہ ہم بستری کیسے کرنی چاہیے بیوی کے ساتھ، اور ہم بستری کرنے کا صحیح ٹائم کیا ہے، اور ہم بستری کا طریقہ کیا ہے، اور ہم بستری کی دعا کیا ہے۔ دوستو، بلا تاخیر اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ہم بستری کا طریقہ ان اسلام بتاتے ہیں۔ ہم بستری کے وہ 4 طریقے ہیں جو ہر عورت پسند کرتی ہے۔ یہ جاننے سے پہلے آپ کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ہم بستری کے متعلق اسلامی تعلیمات کیا کیا ہیں۔ دوستو، ازدواجی تعلقات میں محبت، احترام اور قربت بنیادی ستون ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو نہ صرف عبادات، ازدواجی زندگی کے آداب اور خوبصورت اصول بھی بتاتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی وابستگی کا بھی تقاضا کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت کا ترجمہ ہے۔ یہ آیت کریمہ ازدواجی تعلقات میں قربت، حفاظت اور محبت کی علامت ہے۔ ہر عورت کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اسے مکمل محبت دے اور وہ طریقے اپنائے جو اس کے لیے باعث سکون ہو۔ یہاں ہم ازدواجی تعلقات کے 4 ایسے طریقے بیان کر رہے ہیں جو اکثر خواتین کو پسند آتے ہیں اور جن کا تعلق اسلامی تعلیمات اور فطری مزاج سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں نرمی کو پسند فرماتے تھے، حتیٰ کہ ازدواجی تعلقات میں بھی نرمی برتی تھی۔ عورت کی فطرت نرم اور لطیف ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بھی برتاؤ بھی محبت اور شفقت سے بھرپور ہو۔ اس لیے مباشرت سے پہلے دعا کی صورت میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، پھر محبت بھری باتیں کریں۔ ایسا کرنے سے عورت کا جذباتی لگاؤ بڑھتا ہے، بیوی کے جذبات اور پسند و ناپسند کو سمجھے۔ پیار بھری گفتگو، نرمی سے چھونا اور گلے لگانا ازدواجی تعلقات میں مزید خوشی لاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اور میں تم میں اپنی بیوی کے لیے سب سے بہتر ہوں، باروایت صحیح ترمذی شریف۔ دوستو، اسلام میں ازدواجی تعلق کو ایک فطری عمل قرار دیا گیا ہے جس میں دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی خوشنودی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ عورت کی فطرت میں شرم و حیا زیادہ ہوتی ہے، اس لیے وہ اکثر خود سے پہل نہیں کرتی۔ اس لیے مباشرت کا آغاز مرد کرے، لیکن زبردستی یا جلد بازی نہ کرے، بلکہ عورت کی جذباتی تیاری کو سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے، اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ سورۃ النساء کی اس آیت کا ترجمہ ہے۔ محترم ناظرین، اور پھر ازدواجی زندگی میں گفتگو کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے دل کی باتیں کرے، اس کی تعریف کرے اور اسے احساس دلائے کہ وہ اس کے لیے سب کچھ ہے۔ دوران ہم بستری الفاظ کا چناؤ ایسا ہو جو عورت کو جذباتی طور پر مزید قریب کر دے۔ محبت بھرے ناموں سے پکارنا، تعریف کرنا اور احساس دلانا
کہ وہ کتنی خوبصورت اور خاص ہے۔ جسمانی محبت کے ساتھ ساتھ الفاظ کی محبت بھی ضروری ہے۔ سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مختلف ناموں سے پکارتے تھے، جیسے حمیرہ، گلابی رخسار والی۔ ناظرین، یہ ثابت کرتا ہے کہ الفاظ کا اثر ازدواجی محبت میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ضروری بات، اسلام میں عورت کی مرضی اور خوشی کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ ازدواجی تعلقات میں مرد کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھے اور اس کی ضروریات کو سمجھے۔ اس لیے جب تک بیوی ذہنی اور جسمانی طور پر تیار نہ ہو، اس وقت تک زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر عورت کی خواہش اور پسند مختلف ہو سکتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو ایسا احساس دلائے کہ وہ نہ صرف اس کی شریک حیات ہے بلکہ اس کا سب سے بڑا سہارا بھی ہے۔ پیارے دوستو، اب وہ طریقے بھی جان لیں جو عورت پسند کرتی ہے۔ نمبر 1، دونوں میاں بیوی ایک ہی طرف منہ کر کے لیٹتے ہیں۔ مرد پیچھے سے دخول کرتا ہے۔ یہ پوزیشن مباشرت کے دوران قربت اور آرام کو بڑھاتی ہے۔ پیچھے سے دخول کا مطلب یہ نہیں کہ پیچھے والے مقام پر داخل کرنا، نہ مباشرت وہی کرنی چاہیے جہاں اسلام اجازت دیتا ہے۔ نمبر 2، اس پوزیشن کو انگلش میں ڈوگی سٹائل بھی کہتے ہیں۔ اس پوزیشن میں مرد پیچھے سے داخل ہوتا ہے جبکہ عورت اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں پر ہوتی ہے۔ یہ پوزیشن گہرے دخول کی اجازت دیتی ہے اور عورت کو زیادہ شہوانی تحریک فراہم کرتی ہے۔ نمبر 3، یہ روایتی پوزیشن ہے جس میں مرد اوپر اور عورت نیچے سیدھی لیٹتی ہے۔ دوستو، یہ پوزیشن مباشرت کے دوران گہرا دخول کرنے کی اجازت دیتی ہے اور اس پوزیشن سے بہت جلدی حمل بھی ٹھہرتا ہے، اور اس پوزیشن کو عورت پسند بھی کرتی ہے۔ نمبر 4، اس پوزیشن میں مرد نیچے لیٹتا ہے سیدھا ہو کر اور عورت مرد کی طرف منہ کر کے اوپر بیٹھتی ہے۔ یہ پوزیشن عورت کو زیادہ کنٹرول کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ عورت اپنی مرضی سے جتنا دباؤ لینا چاہتی ہے لے لیتی ہے۔ دوستو، یہ صرف چند مثالیں ہیں۔ یاد رہے، ہر عورت کی پسند مختلف ہوتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے پارٹنر سے بات کریں اور اس کی پسند اور ناپسند کے بارے میں جانیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ازدواجی تعلق صرف جسمانی عمل نہیں بلکہ یہ ایک مکمل روحانی اور جذباتی وابستگی ہے۔ ہر عورت محبت، عزت اور نرمی کی طلبگار ہوتی ہے۔ اگر شوہر ان 4 اصولوں کو اپنا لے، نرمی، عورت کی مرضی، رومانس اور محبت بھری گفتگو کو، تو ان کی ازدواجی زندگی خوشحال رہے گی۔ پیارے دوستو، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھیں گے اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں گے تو ان کا رشتہ دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا، فرشتہ بیوی پر لعنت بھیجتا رہے گا۔ ناظرین، جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے تو اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ سے کرنا جو غیب کی ترکیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامعہ ترمذی کی یہ روایت ہے، جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی اس نے شریعت کا انکار کیا ہے۔ جس نے یہ عمل کیا اس کے لیے شریعت نے کفارے کا حکم دیا ہے۔ محترم ناظرین، اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ازدواجی زندگی کے بہترین اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔